میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے تبھی تو شکر ہے. میں کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ سب کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے مگر میرے رب نے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہیں 90% کینسر ہے اور تم 2 مہینے میں مر جاؤ گے. تو میں اس کا روز شکر ادا کرتا ہوں مالک کتنوں کو اچانک ایکسیڈنٹ میں موت آ جاتی ہے, دل کا دورہ پڑ کے مر جاتے ہیں, مگر میرے رب تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے 2 مہینے پہلے مجھے میری موت کے بارے میں بتا دیا, تو کم سے کم میں 2 مہینے میں اپنے رب کو راضی تو کر لوں گا. میں کہنے لگا یہ داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ پہلے تو داڑھی نہیں تھی. کہنے لگے علماء کہتے ہیں قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں. پھر کہنے لگے بغیر داڑھی کے تو نہیں جاؤں گا نا قبر میں, ایسے تو بہت گنہگار ہوں, مگر موت آئے گی, 2 ہی تو مہینے رہ گئے ہیں, قبر میں جاؤں گا, حضور کا دیدار ہوگا. پھر کہنے لگا سید صاحب ایک بات بتاؤں. میں نے ہاں. بولے یہ کینسر بہت خطرناک چیز ہے. کیا مطلب؟ کہنے لگے دن تو گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی, مجھے کیمو چڑھایا جاتا ہے. کہتے میری چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے, وہ 3 مہینے کی ہے, اور بڑا بیٹا 3 سال کا ہے. کہنے لگے بچوں کو دیکھتا ہوں جیتے جی مردہ ہونے کی کیفیت میں ہوں, نہ ہنسا جاتا ہے نہ مسکرایا جاتا ہے, نہ مجھے کھانے اچھے لگتے. جب سے پتا چلا ہے کہ میں کینسر میں ہوں, اب مجھے ڈپریشن کا ہائی لیول ہے. کہتا ہے مجھے کوئی نہ ہنسی آتی ہے نہ کسی بات پہ تکلیف ہوتی ہے, عجیب سی دھن میں رہتا ہوں, پوری رات روتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں ذرا سوچو تو کیسی کیسی بیماریوں میں, ہسپتالوں میں جا کے دیکھو لوگوں کو کیسی کیسی بیماریاں کر رہا ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ بس یہ جو آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ کہیے الحمدللہ. یہ ایک ایسا لفظ ہے, اس نے آج کے بعد اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے. یہ میری تقریر کا عنوان بھی ہے, حاصل بھی ہے. یہی میری تقریر ہے کہ ہم نے جب کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو ہم سب کو اپنے بھولے پن میں اپنا حال بتا کے بے حال ہو جاتے ہیں. پیٹ سب کو دکھانے کا, حال سب کو بتانے کا. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کر جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. تو وہ کوئی ہے چوراہے پہ بیٹھ کے گرمی بڑی ہو رہی ہے, سردی بڑی ہو رہی ہے, میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے, میرا بچہ ٹھیک نہیں, میری بیوی ٹھیک نہیں, میری بیٹی ایسی ہو گئی, میرا کاروبار ایسا خراب ہو گیا. تو جنہیں بتا رہا ہے وہ تیرے حالات بدل سکتا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے, حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے, اور وہ رب ہے. کون ہے وہ؟ درد ایسی ٹیبلٹ ہے. باسف علی باسف فرماتے ہیں اللہ ایک تو کسی کو درد دیتا نہیں, اور اگر درد دیتا ہے اور وہ اس درد کو سمجھ جائے, چینلائز کر لے, اس کا فائدہ اٹھا لے, تو کہتے ہیں درد ایسی دوا ہے جس نے کتنوں کو ولی بنا دیا. یہ جو سمجھاتے ہیں نا میری بیوی مجھے نہیں سمجھی, میرے بچے مجھے نہیں سمجھے, لو میں خودکشی کر رہا ہوں, لو میں اپنی جان دے رہا ہوں, میں اپنی جان دے دیتا ہوں, میری بیوی مجھے نہیں سمجھی, میرے بچے نہیں سمجھے, میرے یہ نہیں سمجھا, میں پوری زندگی کماتا رہا. اللہ فرماتا ہے نہ تو یہ سمجھے تھے نہ یہ سمجھیں گے, چونکہ یہ سمجھ نہیں سکتے, انہوں نے تجھے بنایا نہیں ہے, نہ تیرے یہ حالات جانتے ہیں, نہ تیرے جذبات جانتے ہیں, نہ تیرے ایموشن جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بہترین قدردان میں ہوں. سن دنیا میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے رشتہ دار سے دل لگایا تو انہیں رشتہ دار نہ سمجھ پائے, انہیں ان کا پیار نہ سمجھ پایا تو خودکشی کر لی, مگر وہ کہتا ہے پیار نہیں سمجھ پایا تب تو خودکشی کر لی. دنیا میں کوئی ایسا ڈھونڈ کے لا جسے پروردگار نہ سمجھ پایا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی شماحت میاں صاحب. کوئی ایسا لے کے آ پوری دنیا میں جس نے رب کہتا ہے جس نے مجھ سے کہا ہو, اور پھر میں نے اس کے دل پہ کرم نہ کیا ہو, مگر ادھر روئے ادھر روئے, اس کے سامنے روئے اس کے سامنے روئے, اندھے کے سامنے روئے, اپنے بھی رہن کھوئے, لوگ رو کے سنتے ہیں, ہنس کے اڑاتے ہیں. اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں مگر پھر بھی شکوہ. جو عورت یا مرد شکوہ کرے گی میرے حساب سے شکوہ کرتے کرتے ہی مر جائیں گے. بڑے بڑے نمازیوں کی نمازیں اس وجہ سے مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آتی, چونکہ نماز اگر قبول ہو جائے تو آدمی ناشکری نہیں کرے گا. نماز ایک ٹیبلٹ ہے, اس کا اثر ہے نیکی پیدا ہو جانا.
اس کا خالق پروردگار انسان کا خالق کہتا ہے نماز بے حیائیوں کو روک دیتی ہے. اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے بے حیائیوں سے بری باتوں سے روکتی ہے، مگر اب ادھر جھکے ادھر جھکے، اس کے سامنے جھکے اس کے سامنے جھکے، تکلیفیں بیان کرتی نہیں. میری بہنیں بھی میری بیٹیاں بھی. غوث اعظم فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض کرنے والے کا ایمان تک چھن جاتا ہے. فتول غیب پڑھیے، فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض اللہ پر اعتراض ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کہا کہ سردی بہت ہو رہی ہے گرمی بہت ہو رہی ہے. آدمی موبائل کی ریکارڈنگ بھی دکھا دے تو میں غلام ہو جاؤں اس کا. چونکہ مجھے بچپن میں یہ بات پتہ چل گئی تھی، بزرگوں نے بتا دی تھی کہ ہوا چلتی نہیں ہے اللہ چلاتا ہے، گرمی ہوتی نہیں ہے اللہ موسم بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کراتا ہے. جموں کشمیر میں گیا، ایک آدمی مجھے ملا، اس کا نام محمد سلیم. یہ قابل ذکر بات ہے، یہ قابل ذکر نہیں ہے میں کشمیر گیا. کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس کو کینسر تھا، 90% میدے میں کینسر اس کے. میں اس کے کمرے میں گیا، میں کہا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ پرانا میری جان پہچان تھا. لگے اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے تبھی تو شکر ہے. میں کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ سب کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے رب نے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہیں 90% کینسر ہے اور تم 2 مہینے میں مر جاؤ گے. تو میں اس کا روز شکر ادا کرتا ہوں مالک، کتنوں کو اچانک ایکسیڈنٹ میں موت آ جاتی ہے، دل کا دورہ پڑ کے مر جاتے ہیں، مگر میرے رب تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے 2 مہینے پہلے مجھے میری موت کے بارے میں بتا دیا. تو کم سے کم میں 2 مہینے میں اپنے رب کو راضی تو کر لوں گا. میں کہنے لگا یہ داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ پہلے تو داڑھی نہیں تھی. کہنے لگے علماء کہتے ہیں قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں. پھر کہنے لگے بغیر داڑھی کے تو نہیں جاؤں گا نا قبر میں، ایسے تو بہت گنہگار ہوں، مگر موت آئے گی، 2 ہی تو مہینے رہ گئے ہیں، قبر میں جاؤں گا، حضور کا دیدار ہوگا. پھر کہنے لگا سید صاحب ایک بات بتاؤں؟ میں نے ہاں. بولے یہ کینسر بہت خطرناک چیز ہے. کیا مطلب؟ کہنے لگے دن تو گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی، مجھے کیمو چڑھایا جاتا ہے. کہتے میری چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے، وہ 3 مہینے کی ہے، اور بڑا بیٹا 3 سال کا ہے. کہنے لگے بچوں کو دیکھتا ہوں جیتے جی مردہ ہونے کی کیفیت میں ہوں، نہ ہنسا جاتا ہے نہ مسکرایا جاتا ہے، نہ مجھے کھانے اچھے لگتے. جب سے پتا چلا ہے کہ میں کینسر میں ہوں، اب مجھے ڈپریشن کا ہائی لیول ہے. کہتا ہے مجھے کوئی نہ ہنسی آتی ہے نہ کسی بات پہ تکلیف ہوتی ہے، عجیب سی دھن میں رہتا ہوں، پوری رات روتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں ذرا سوچو تو کیسی کیسی بیماریوں میں، ہسپتالوں میں جا کے دیکھو لوگوں کو کیسی کیسی بیماریاں ہیں. تم صرف ہم لوگوں کو دیکھ کے، دنیا کو دیکھ کے جیتے ہو. نہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں جینے کا صحیح طریقہ وہ جانتے ہیں جو قبرستان جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کیسے کیسے بڑے بڑے عظیموں کے میاں جا کے دیکھ لو، بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کی قبروں پہ جا کے دیکھو کہ ان کے قبروں کے اندر کیڑوں نے اپنے راستے بنا لیے ہیں. مجھے الہ آباد میں ایک آدمی اپنے گھر لے گیا، جوان بیٹے کو دکھایا، کہنے لگے دعا کر دیں. تقریر کے بعد میں اندر اس کے کمرے میں گیا، اس کا بیٹا 28 سال کا پڑا تھا. کہنے لگا 4 سال سے کوما میں ہے، اے سی لگا رہا تھا اوپر سے نیچے گر گیا. میں کہتا میں نے اپنی سبزی کی دکان بیچ دی اور میں سبزی فروش ہوں، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے مگر ٹھیک نہیں ہوا. کہتے اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چلی گئی تھی، ماں اس کی لیٹرین اور پیشاب دھلاتی ہے. 28 سال کا لڑکا، ایک ہی کمرہ ہے گھر میں، اسی میں بولتے یہ پڑھا ہے. وہ کہنے لگا سید صاحب دعا کر دو. میری بیوی کہہ رہی تھی کل کہ دعا کرواؤ یا تو یہ ٹھیک ہو جائے یا مر جائے، چونکہ جوان بیٹے کی لیٹرین دھلانے میں شرم آتی. کیسے کیسے درد ہے لوگوں میں. مجھے حضور کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، جسے اللہ نے صحت دی ہے، وہ مالدار ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے. مگر ادھر روئیں گے شکر نہیں ادا کریں گے، ادھر روئیں گے اس کے سامنے رونے کی عادت پڑ گئی. کبھی میڈیا کا رونا، کبھی کسی حکومت کا رونا. جس کے سامنے روئیں گے آپ کبھی نظر نہیں اٹھا پائیں گے. رونا ہم نے چھوڑ دیا جہاں رونا تھا. اب تو نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، بگڑ نہیں رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. پہلے بگڑنا کہتے تھے ہم، اب میں کہتا ہوں یہ برباد ہو رہی ہے.
چونکہ اب اسے 2 GB 3 GB مل گیا ہے. آپ کو ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا کے اندر ہی صرف ٹیکنالوجی ہے اور موبائل ہے. پوری دنیا میں موبائل پائے جاتے ہیں, ٹیکنالوجی پوری دنیا میں ہے, مگر یہ یہاں پر اوچھے کو کھلونا مل گیا ہے اور 2 GB ختم کرتا ہے, فیس بک پہ گندی تصویریں دیکھتا ہے. اسے پتا ہے کہ کتنے ایکسیڈنٹ کے ویڈیوز اس کے سامنے آتے ہیں, مگر وہ اس کے لیے عبرت کے سبب نہیں بنتے. حالانکہ انٹرنیٹ پہ بھی اللہ کی رحمت سے ایسے ویڈیوز موجود ہیں جو آخرت کی طرف لے کے جاتے ہیں, جیسے اچانک ایکسیڈنٹ کا ویڈیو, مگر اس پہ نظر نہیں ہے. نوجوان نسل اپنی بربادی اپنے آپ دیکھ رہی ہے, اور بربادی اس قدر تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اب اس پر کس طرح سے بات کی جائے. بھائی ایک صحابی رسول ہے, اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان. ان کا مزار جو ہے نا وہ بصرہ میں ہے. وہ تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنے چاقو نکال کے اور اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی, سیدھے ہاتھ والی, یہ آنکھ پھینک دی, ایسے کر کے ڈال کے چاقو پھینک دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں, سب کہتے ہیں پاگل ہو گیا یہ عتبہ بن غزوان. امام غزالی لکھا ہے کہ وہ آگے گئے, امام شافعی, وہ اللہ معاف کرے, دعا معاف کیجیے گا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ابو موسیٰ اشعری آگے گئے, کہنے لگے یہ تو نے اپنی آنکھ کیوں نکال دی, یہ کیا ہو گیا, لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں. کہا لوگوں سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے. کہا تو پھر بتا تو دے, مجھے تو بتا دے. کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے, وہ بتا دینا ہے. بات کیا ہے نوجوانے دھیان دیں. کہنے لگے ایک لڑکی پہ میری نظر پڑ گئی تھی. کہا پھر حضور فرماتے ہیں جو بری نظر سے کسی لڑکی کو دیکھے گا, اسی غیر عورت کو دیکھے گا, اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ڈالی جائیں گی, سلاخیں ڈالی جائیں گی. کہنے لگا میں کمزور آدمی ہوں, ایک کیڑا برداشت نہیں کر سکتا, تو بتا ابو موسیٰ اشعری کیلے کیسے برداشت کرتا. میرے محبوب کا فرمان حق ہے, تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی اور رو رہا ہوں, اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے بدنگاہی ہو گئی, اے اللہ مجھ سے معاف کر دے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وہ میرا ہاتھ پکڑ کے رویا, اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے خون گر رہا تھا. مجھ سے بولا بتا کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا, بتا. میں نے کہا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا, تیری بات سن کے جو سبق لے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. میں آپ کی بات کرتا ہوں نوجوانوں, یہ جو فیس بک پر 3-3 گھنٹے کی گندی تصویریں, یہ جو برہنہ لڑکیوں کی تصویریں, یہ جو آدھی نیم برہنہ لڑکیاں فیس بک پر آ رہی ہیں, کہ یہ تمہارے ایمان تو چھین کے نہیں لے جائیں گی. اللہ اکبر. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے دور میں سب سے زیادہ جو لوگوں کے ایمان چھنے اور میرے سامنے جو لوگ بے ایمان ہو کے مرے, وہ لوگ تھے جو دوسروں کی عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے. یعنی بدنگاہی کرنے والے کا ایمان چھن جاتا ہے. اللہ اپنی امان میں رکھے. اب یہ گندی تصویریں دیکھنے والے لڑکے, کوئی ایسا نوجوان بیٹھا ہوگا جس کے موبائل میں تصویر نہ ہو, اور اپنے آئیڈیل کسے بنا لیے, او آئیڈیل ہیرو, وہ بمبئی کے لوگوں کو, وہ اپنے آپ کو, وہ جو تمہارے لیے میک اپ کرتے ہیں, وہ جو اپنے چہروں کو تمہارے لیے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے سدھارتے ہیں, ان پہ میک اپ کرتے ہیں. ان خوبصورتوں کے چکر میں, اسمارٹ بننے کے چکر میں ہر لڑکا اب ہیرو کی طرح چلتا ہے. اس کے بال بھی ویسے ہی ہیں, اس کے کپڑے بھی ویسے ہی ہیں. ہندوستان کے مسلمان کہاں سے جب وہ بچیں گے؟ ان کی عورتیں گھروں میں ٹی وی دیکھ رہی ہیں, فلمیں دیکھ رہی ہیں, گھر میں ٹی وی چلی ہے, فلم چلی ہے, بربادی کے سارے سامان گھر میں موجود ہیں. بچہ بڑے ہو کے موبائلوں میں اب ریل بنانے لگا, اب وہ ہیرو کی طرح کودتا پھانتا ہے اور کہتا ہے بڑے ہو کے اس ہیرو کی طرح بنوں گا. کوئی کہتا ہے میں کرکٹر کی طرح بنوں گا, فلاں کرکٹر کی طرح بننا چاہتا ہوں. کسی نے داڑھی ویسی کر لی ہے, کسی نے چہرہ ویسی کر لیا ہے. ارے آپ سعودیہ برباد ہو گیا. یہ سعودیہ عرب, یہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو جو بڑے بڑے کہتے ہیں نا, ہم بہت بڑے ہیں, ہم بہت بڑے دین والے ہیں, دیندار ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. ان کی تنہائیاں برباد, ان کے بچے برباد. ابھی 10-15 سال سے لے کر 10 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچوں پر 2019 سے 2015 سے لے کے 19 تک ریسرچ ہوا. یعنی یہ یو ایس اے نے کروایا, یعنی امریکہ نے کروایا کہ آخر عرب کے بچے کیا بننا چاہتے ہیں. دبئی کے, قطر کے, ابو دھابی کے, عمان کے, مدینے اور مکے کے بچے, ریاض کے بچے بڑے ہو کے کس کی طرح بننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سارے بچوں نے 80% بچوں نے کہا کہ ہم بڑے ہو کر کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے
ہیں، یعنی امریکہ کے بچے نہیں بلکہ مدینے اور مکے کے بچے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں، میسی کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ کہ عربوں کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کی وہ اپنے بچوں سے نقل کرواتے؟ کیا پوری مسلمان قوم کے پاس کوئی ایسا رہبر اور رہنما نہیں تھا جسے وہ اپنا قائد مانتے، جسے وہ اپنا رہنما مانتے؟ رہنما تو تھا مگر لوگ اسے بھلا چکے ہیں۔ رہنما تو تھا، ہمارے پاس تو ایسا رہنما ہے کہ پوری دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا رہنما نہ تو آج تک پیدا ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی پیدا ہوگا۔ وہ ایسا رہنما تھا، اس نے دنیا میں جو ہلچل پیدا کر دی۔ ایسا رہنما تھا میاں، اس نے 10 سال حکومت کی اور ہر دن وہ 3 مسجدیں بنا کے تیار کرتا تھا، 3 مساجد بنا کے تیار کرواتا تھا۔ وہ 3 دن کے اندر ایک شہر پر اسلامی جھنڈا لگا دیتا تھا۔ اس نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا کو فتح کر کے دکھایا۔ اس کے کپڑے پہ تو 17 پیمند لگے تھے مگر اس کے بارے میں اس نے ایک کربٹ لی تو اس نے فارس کو برباد کر دیا، دوسری کربٹ لی تو اس نے جو ہے وہ روما کو برباد کر دیا۔ اسی کی طاقت، اسی کی ہیبت کو پڑھ کے 2009 میں براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر عمر 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امیر المومنین، ذکر فاتح اعظم۔